میں نے زندگی کو آسان بنا لیا ہے، فتح ہے کیسی، کیونکہ میں نے لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی۔ یقین جانے اس سے زندگی آسان ہو گئی ہے، شکوے شکایت کم کر دی۔ جو ساتھ چلتا رہا اسے رک نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کا کہا نہیں۔ جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تام لیا، اور جس نے دامن چڑھایا اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کے ساتھ اللہ پر یقین بڑھ گیا اور زندگی مطمئن اور پرسکون سی ہو گئی۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور وہ پھر مجھے دینے سے نہیں تکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لو، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لو وہ میرے معافی بھی مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں فتح ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنی خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنے بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا منشور بنا لے۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹی ہوئی ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکٹتی ہوئی قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کی خزانے دیتا ہے، عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہے، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کی اعمال، افطار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے اور سب لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتی ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ کائنات میں سکون صرف اس کی ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیرے کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو اللہ کی ذکر سے ہی دل کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کوئی عادت ہو، کوئی گناہ یا پھر انسان۔ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، اور یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ نہ تو آپ چیخ سکتے ہیں، نہ کسی کی گلے لگ کے آنسو بہا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کے سامنے ایک ریل کی طرح بھاگتا ہے، ہر اسٹیشن پر مختلف لوگ، ایک وقت آتا ہے آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ تو ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی ویرانے میں کڑی دھوپ میں آپ بے آسرا اور بنا سائبان کی رہ جاتی ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بس وہ ذات ہوتی ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کی بغیر، لوگوں کی بغیر، رشتوں کی بغیر، ہر شے کی بغیر، مگر اللہ کی بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنے آپ کو دکھوں سے نکالنے کے لیے میں نے جانے کتنی سہارے لیے، کبھی آنسو کا سہارا، کبھی لفظوں کا سہارا، کبھی کمرے کی خاموشی کا سہارا، کبھی اپنی گہری چپ کا سہارا، کبھی گھر کی دیواروں کا سہارا، کبھی طویل انتظار کا سہارا، کبھی خود کو دی تسلی کا سہارا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کبھی کسی بھی بس انسان کی دعا کا سہارا۔ انتظار کرنا چھوڑ دے کہ آپ کے لیے بولا جائے گا، یہ دنیا ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اپنے لیے خود بولتے ہیں، اپنی بات خود لوگوں کے سامنے رکھی۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے میں مضبوط ہوگی اس قدر کامیاب ہوگی۔ انسان کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ خیال اپنی ذہنی صحت کا رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ایک نارمل زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔
ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتی ہے، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی ہے، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کی ہاتھ میں ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائے کہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کرے کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا تھا ہم کسی انسان کو چھوڑ جائے گی تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب سے زیادہ سمیٹ لاتی ہے۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے، پھر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہماری لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ضرب ہوتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی لگی ہوئی امید۔ میں نے بہت لوگوں کو ہدایت کا طلبگار پایا ہے، مگر وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت کوشش اور عمل مانگتی ہے۔ ہدایت نافع علم سے جڑی ہے، یعنی قرآن۔ جو لوگ اس کو پابندی سے تام لیتی ہے وہ ہدایت کی راہوں پر سفر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو مضبوطی سے تامنا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر رب نے انعام کیا تھا۔ جو لوگ چھوڑ جائے انہیں آپ بھی چھوڑ دے، جو ٹوٹ جائے انہیں معاف کر دے، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لے، جو جہاں ہے اسے وہی رہنے دو۔ بس یہ یاد رکھے کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کی بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ وہ جو غیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی فخر نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سستیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جیسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جانے کس کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے، کبھی باتوں سے۔ کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کی شور سے گھبرا کر دن کی طلوع ہو۔ جاننے کی آرزو کرنے لگتا ہے، در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ دکھ جو دن اور رات میں فرق نہیں جانتے۔ زندگی بہت آسان ہوتی ہے مگر ہم بیکار کی ٹینشنوں میں اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس نے بات نہیں کی، اس نے نہیں کی، بیکار کی باتیں ہیں، سب کوئی بات نہیں کرتا تو اس میں افسوس کیسا؟ سب کی اپنی زندگی ہے اور اپنا رول ہے، رشتہ خون کا ہو یا احساس کا۔ کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ چل کرے، اپنے ساتھ رہنا سیکھے، کام کرے اور پارے وقت میں اپنا پسندیدہ مشغلہ جو بھی ہے اس میں مصروف رہے۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دے جو آپ کو اہمیت نہیں دیتی۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیے۔ آٹے میں نمک ہو یا نہ ہو، روٹی تو بن ہی جاتی ہے۔ ایسی ہی ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ بس خود پر توجہ دے۔
باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون حرام کرنا ہے اور ایسی کا بڑھانا بنانا ہوتا ہے اور انسان چلتی پر تلاش بن جاتا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھے، کیونکہ جس طرح پر بات کہنے والا نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والا بھی نہیں ہوتی۔ جب مصیبت میں بھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی فکر میں ہو۔ اگر مگر کب کیسی کیوں، انسان ان سوالوں میں کتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس کا کام تو دعا، یقین اور کوشش تک کا تھا۔ ان سوالوں کا جواب تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جس کو توکل ہو اللہ پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی جیسی بھی جو بھی ہوگا وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ اس کی بندوں کے لیے بہترین ہوا کرتا ہے۔ تو دعا کرے پوری دل سے اور اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی پلانس پہ شک نہیں کرے، اللہ ہے نا سب سنبھال لے گا۔